السلام علیکم۔ آج میں مولانا رومی کے تشبیہات رومی سے ایک ٹاپک ہے اعتدال آرزو، یعنی آرزوؤں میں اعتدال کتنا ضروری ہے، اس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ آرزوؤں کا ماخذ جو ہے یا جہاں پیدا ہوتا ہے وہ روٹ جو ہے اس کا وہ ہے جبلت، انسٹنکٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ انسٹنکٹ حیوانوں میں ہر جگہ ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے بہرہ مند کیا ہے، اس کو عقل دیا ہے۔ اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور اس نے یعنی شیطان نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا، تو اچھا ہوتا کہ تم عقل کو استعمال کرتے۔ یعنی جبلت جو ہے وہ ہمیں گمراہ کر دیتی ہے، یا آرزوؤں کا ٹھکانہ ادھر ہی ہے سب کچھ۔ اگر ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں یا اس میں روک لگاتے ہیں یا اس کو اعتدال پلانا چاہتے ہیں، افلم تکونوا تعقلون، یعنی اپنی عقلوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آرزویں ہمارے اندر بے چینی، ذہنی طور پر بے چینی پیدا کرتی ہے، انتشار پیدا کرتی ہے، اور جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پھر کہتا ہے کہ ایک آرزو پوری ہو تو پھر آدمی کہتا ہے حل من مزید، اور چاہیے۔ تو یہ آرزویں کس قسم کی ہوتی ہیں؟ یہ آرزویں کھانے پینے سے لے کے جتنی لذت ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے اور شہوت ہے، سبھی کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ غالب بھی اس میں بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس کے بعد ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے کہ کائنات جو ہے، اگر ہم جیسے کہ قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ ہر گلیکسی ہے یا اپنی اپنی آربٹ میں تیر رہے ہیں، فلکی یسبحون، یا کاسمولوجی ہے۔ آئنسٹائن جیسا کہتا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایک بیلنس میں ہے، ایک آرڈر میں ہے، لیکن جو چیز آرڈر میں نہیں ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی تگ و دو کرنا چاہیے اور اس کو کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں 2 سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تو ہم تیسری کی خواہش کریں گے۔ اور ایک جگہ اور آیت ہے جس میں کہ دوسری جگہ امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے یہ قوتیں جو ہیں، قوت تفکر ہے، قوت شہوت ہے اور قوت غضب ہے، اس کے اصلاح و اعتدال کا نام ہی اصل اخلاق کہلاتا ہے، جس کی وجہ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عمدہ اخلاق کے لیے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں قرآن میں کہا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امتم وسطا کا مطلب اعتدال، ہم ایسی امت ہیں جو اعتدال والی امت ہیں۔ تو ہمیں اعتدال، زندگی میں بیلنس کو قائم رکھنا، کس طرح بیلنس اور اعتدال لایا جائے ہر قوت کے اندر، جیسے قوت تفکر ہے، قوت شہوت ہے، قوت غضب ہے، اس کو اب جیسے کسی کے اندر شجاعت ہے اگر، تو وہ شجاعت اگر اپنی لمٹ سے کراس آگے کر جاتی ہے تو وہ دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، اور بزدلی یعنی شجاعت اگر نیچے چلی جائے تو بزدلی میں آ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہر اس طرح کے اخلاق میں یہ جو اخلاقیات ہیں یہ اعتدال کا نام ہے۔ اسی طرح سے ہم یہاں پہ آپ کو ان کا ایک یہودی تھے جو ریورٹ ہوئے، جنہوں نے اسلام لایا ہے، پروبیبلی ان کا نام مولانا اسد ہے، روڈ ٹو مکہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ گریڈ کو یا کہتے ہیں کہ شح نفسی، یعنی نفس کے جو گریڈ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس سے یہ آیت ہے جس کی وجہ کر میں اسلام لے کے آیا، اور اس کو جب میں نے پڑھا کہ اس سے اچھی ایکسپریشن یا لالچ کو ختم کرنے کے لیے مجھے کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ملی، اور وہ ہے سورہ تکاثر،
جس میں کہ کہا گیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت یا خوب حاصل کرنے کی، حتیٰ کہ تم کہ خوب سے خوب حاصل کرنے کی چیز نے تمہیں اللہ کے اس سے غافل کر دیا ہے، یا آخرت سے غافل کر دیا ہے، اصل زندگی سے غافل کر دیا ہے، حتیٰ کہ تم لب گور تک یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی یہ ایک ایسی آیت ہے، یہ ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو بہترین کیور ہے ہمارے اندر، ہمارے نفس کے اندر جو آرزوئیں ہیں اور جو لالچ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، شہوت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اس کا کیور کا بہترین انداز اس کے اندر ہے، جو کہ اگر ہم قرآن کے، اسی لیے قرآن کو شفاء کہا گیا ہے۔ شفاء یعنی ہر طرح کی روحانی اور ذہنی بیماریوں سے انسان کو نجات مل سکتا ہے اگر ہم قرآن کو تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔